بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہم لوگ ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہونے کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے کل ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر لوگ، خیر الناس کا جب تذکرہ آئے گا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی فضیلت عطا فرمائی ہے پوری امت میں، جس طرح امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے دیگر تمام امتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے اس مسئلے پر بات کی کہ جمہور امت کے موقف کے مطابق، جمہور علماء کے موقف کے مطابق، ایک معمولی درجے کے صحابی، یعنی وہ صحابی جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف صحبت ایک مرتبہ حاصل ہوا، یا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا نصیب ہوا، اتنے درجے کے صحابی بھی اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ بعد والے کوئی چاہے کتنے ہی علم والے ہوں، کتنے ہی ایمان والے ہوں، کتنے ہی تقوی والے ہوں، ان سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ جمہور علماء کے موقف کے مطابق ہے، ورنہ بعض اہل علم جیسے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مومنین رہیں گے، وہ بعض مومنین ایسے بعض صحابہ کے مقابلے میں فضیلت والے ہو سکتے ہیں جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف چند لمحوں کے لیے رہے، جیسے سفر میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں اللہ کے نبی کو صرف دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، ان سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں۔ یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث اہل سنت والجماعت کے یا جمہور علماء کے اس موقف کے معاملے میں سمجھ میں آنی ذرا مشکل ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ متعدد صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، ان من ورائکم ایام، فتنوں کے ایسے دن آنے والے ہیں تمہارے بعد کہ اس میں دین پر صبر کرنا انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنے کے برابر، یعنی تمہارے بعد کے زمانے میں، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بگاڑ اس قدر زیادہ ہوتا چلا جائے گا کہ الصبر فیہن، کہ ان دنوں میں، اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا، اپنے ہاتھ کو مضبوط، اپنے ہاتھ میں دین کو پکڑے رہنا بالکل اتنا ہی مشکل ہوگا جس قدر کسی جلتے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنا مشکل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ للعامل فیہن اجر 50، ان دنوں جو بندہ دین پر عمل کرے گا اسے ایک بندہ عمل کرے گا لیکن 50 عمل کرنے والوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو 50 آدمی ہیں
کیا یہ 50 آدمی انہی میں سے کہ ایک آدمی عمل کرے گا لیکن 50 ان میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ان میں سے 50 لوگوں کی نماز کے برابر ثواب ملے گا، یا ہم میں سے 50 لوگوں کی نماز کے برابر 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجر 50 منکم، تم میں سے 50 لوگوں کے عمل کے برابر اس ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، یعنی وہ ایک نماز پڑھے گا تو 50 صحابہ کی نماز کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ یہ مفہوم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اب اس حدیث سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعد میں آنے والا ایک آدمی، بعد میں آنے والے کچھ لوگ صحابہ سے زیادہ افضل ہو جا سکتے ہیں، صحابہ سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بظاہر پڑھنے سننے والوں کو بھی، اس لیے کہ صحابہ میں سے 50 کے برابر اس ایک عمل کرنے والے کے عمل کا ثواب ملے گا۔ یہ بات، اس حدیث کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ازحد ضروری، اس لیے کہ اس حدیث کو اگر نہیں سمجھا گیا تو پھر وہ جو بات ہم نے کہی کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہے، اس بات کی اہمیت ہماری نظروں میں باقی نہیں رہ جائے گی۔ کیا مطلب، کیا مسئلہ ہے پھر؟ کیسے ہم اس حدیث کو سمجھیں گے؟ اہل علم نے اس سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں، میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو بات کہی ہے یہ بتایا ہے، مثال کے طور پہ اس زمانے میں نماز پڑھنے والے کو صحابہ میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا، اس زمانے میں صدقہ و خیرات کرنے والے کو 50 صحابہ کے صدقے کے برابر ملے گا، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر وہ جو عمل کرے گا، کیا اس کا عمل اس قدر زیادہ فضیلت والا ہوگا کہ کسی صحابی سے وہ آگے نکل جائے؟ کہا یہ درجہ اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ صحابہ کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ان کے اندر جو عمل کا جذبہ رہا ہے، اس قدر زیادہ عمل کرنے والے یہ صحابہ تھے کہ ان میں سے کم رتبے والے صحابہ بھی بعد کے امتیوں سے زیادہ فضیلت یا عمل کر کے جا چکے ہیں۔ یہ بعض اہل علم نے جواب دیا، یعنی مطلب یہ کہ بعض اعمال میں یقیناً ان کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن مجموعی طور پہ پورے کلیکٹیو لیول پہ بات کریں گے، سب سمیٹ کر جوڑ توڑ کر حساب کریں گے تو کبھی کسی امتی کا درجہ کسی صحابی کے درجے سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ بعض اہل علم نے کہا ہے۔ وہیں بعض اہل علم نے ایک اس کا دوسرا مفہوم بھی بیان کیا، وہ یہ کہ میں نے آپ کے سامنے اس آج کے درس کی ابتدا میں سورہ حدید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، 2 عمل کا تذکرہ کیا کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ خرچ کیا، ابتدائی اسلام میں خرچ کیا گیا مال اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جس قدر زیادہ فضیلت کا باعث بنا، جس قدر زیادہ اجر کا باعث بنا ہے، بعد والوں کا خرچ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی فتح مکہ سے پہلے جو جہاد کرنے والے صحابہ تھے، ان کے جہاد نے اسلام اور مسلمانوں کا جو فائدہ کیا ہے، بعد کے لوگوں کا جہاد اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو کہا بعض اہل علم نے کہ خرچ کرنے اور جہاد کے معاملے میں صحابہ پر کسی کو فضیلت نہیں حاصل ہوگی، البتہ دیگر جو اعمال ہیں اس میں بعد والے فضیلت والے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کرنا اتنی بڑی نیکی ہوگی کہ ان کے دیگر اعمال افضل ہونے کے باوجود یہ صحابہ پھر بھی ان پر سبقت لے جائیں گے، اس اعتبار سے صحابہ ہی پھر بھی آگے رہیں گے۔ یہ دوسرا مفہوم بعض اہل علم نے بیان کیا۔ یہ تیسرا مفہوم بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، صحابہ کو ہر عمل میں فضیلت ہے، ہر عمل صحابہ کا عمل ہی افضل ہوگا سوائے ایک عمل کے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ فتنوں کے زمانے میں، دین کی اجنبیت کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا
کہ دین پر چلنا مشکل ہوگا ان دنوں میں عمل کرنے والے کو، اور عمل سے یہاں مراد عام عمل نہیں، جب دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا ان دنوں میں دین کی تبلیغ کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا، اچھائیوں کی تعلیم دینے والا انسان صحابہ کے زمانے میں اچھائیوں کی تعلیم دینے والے انسان سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ یعنی اس فتنے کے زمانے میں نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا، صحابہ کے زمانے میں نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا اس سے زیادہ افضل ہوگا، صحابہ کے زمانے میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ بہتر ہوگا، نیکی کے حکم دینے برائی کے روکنے سے زیادہ بہتر ہوگا، یہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ حاضرین گرامی، ان تمام باتوں کا خلاصہ جو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعد میں آنے والے بعض امتیوں کو جزوی طور پر بعض حیثیتوں سے کبھی کچھ صحابہ پہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر بات کی جائے تو کوئی امتی کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہی موقف سمجھ میں آتا ہے اور یہی بات دونوں قسم کی احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد واضح ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ ایک مسئلے کو اگر سمجھیں گے تو آپ کو صحابہ کی یہ فضیلت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی سنت کو صحیح طریقے کو جاری کرے تو اس کو خود کا بھی اجر ملے گا، سنت کا اجر ملے گا، اور ساتھ میں اس سنت پر بعد میں جو لوگ عمل کریں گے وہ بھی اجر اس کے حق میں لکھا جائے گا بغیر ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی کیے۔ اس حدیث کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں بھی تعبیر فرمایا، آپ نے کہا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم اگر سمجھیں تو یوں تفصیل اس کی نکلتی ہے، صحابہ نے دین کو سیکھا، دین پر عمل کیا، اس کا اجر ان کو مل گیا۔ اب بعد کی نسلیں جتنی بھی آئیں، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کی فضیلت ابھی ہم سن کر آئیں کہ 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا، ان کا عمل بھی ان تک دین پہنچانے والوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ ان تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحابہ کو خود اپنی نیکی کا اجر مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد ہر نسل میں لوگ دین پر عمل کریں گے، ان کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن سب کے برابر اجر ان صحابہ کو ملے گا، اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب میں۔ تو یوں کہیے کہ یہ جو صحابہ کا کسی عمل میں صحابہ کے 50 صحابہ کے عمل کے برابر اجر پانے والے لوگ ہیں، یہ جو 50 صحابہ کے برابر کہ ایک آدمی عمل کرے لیکن وہی عمل اگر 50 صحابہ کرے تو جو اجر ملتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کے حق میں وہ لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کا جملہ جو اجر ہے وہ بھی تو صحابہ کے حساب میں لکھا جا رہا ہے، وہ بھی تو صحابہ کو دیا جا رہا ہے، وہ بھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اعمال نامے میں درج کیا جائے گا۔ مجموعی طور پہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے، اگر اس مسئلے کو ہم سمجھ جائیں تو یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ بعض اعمال یا بعض لوگوں کو کچھ اعمال پر صحابی کے ثواب کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اللہ تعالی اجر دیں گے، لیکن وہ اجر بھی تو صحابہ کے حساب میں لکھا جائے گا۔ اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں، ساری تفصیل ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو بہت ہی صاف کر دیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ یہی صحابہ ہیں، اور بعد کے آنے والوں کی اگر ایسی کوئی جزوی فضیلت ثابت ہو بھی جائے، در حقیقت وہ صحابہ کی فضیلت میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے، مزید ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن رہی ہے۔ آج
فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی آدمی دین کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو اسے جو اجر ملے گا، کسی صحابی نے اپنے زمانے میں جب اسلام غالب تھا تب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہو تو جو ثواب لکھا جاتا ہے اس سے 50 درجے زیادہ ثواب اس آدمی کو لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے جتنے اعمال ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس کے مطابق ان صحابہ کے اعمال نامے میں اجر درج کر دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر بات یہ صاف ہوتی ہے کہ صحابہ اس امت کا سب سے افضل طبقہ ہے، سب سے بہتر گروہ۔ خیر الناس کے سلسلے میں اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کر کے دکھلانے والے سب سے بہتر یہ جماعت ہے۔ ہم ان کو دیکھیں تو سیکھنے کے لیے دیکھیں، ہم ان کو دیکھیں تو اس لیے دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہیں، ہم ان کو دیکھیں تو اس لیے دیکھیں کہ یہ صحابہ ہمارے اور آپ کے سامنے واقعی معنوں میں بہتر ہونے، سب سے اچھے ہونے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے قریب قریب پہنچیں گے تو ہم بھی سماج کے بہتر لوگ ہو جائیں گے، اللہ کے اچھے بندے ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے امتی ہو جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر الناس کہا، خیرکم کہا، تم سب سے بہتر لوگ ہیں کہا، ہم ان میں شامل ہو جائیں گے اگر سب سے بہتر لوگ جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحابہ کو اسی حیثیت سے دیکھنے کی اور اسی حیثیت سے صحابہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعم